بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 پہ وند لگے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس نے روم اور فارس جیسی سپر پاورز کو ختم کر دیا، جس کے ایک خط سے دریائے نیل آج تک رواں دواں ہے، جس کی لاٹھی کی ایک ضرب سے زلزلہ رک جائے، جس کی آواز سینکڑوں میل دور میدان جنگ میں مجاہدوں تک پہنچ جائے، جو آگ کو حکم دے تو وہ حرم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے واپس چلی جائے، وہ حکمران جس کے بنائے ہوئے ریاستی ادارے اور قانون آج بھی ترقی یافتہ ممالک اپناتے ہیں، وہ عظیم ترین بادشاہ جس کا انصاف آج بھی دنیا میں مشہور ہے، اس جیسا حکمران نہ کبھی دنیا نے دیکھا اور نہ دیکھ سکے گی، وہ جس کی تعریف دشمن بھی کرنے پر مجبور ہیں، اسے امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے بعد ہمارے لیے خلیفہ نامزد کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے، اپنے بعد بھی ہمارے لیے بہتر فیصلہ کر کے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کے لیے وقت مانگا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار و مہاجرین سے مشورہ کیا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دوں، صحابہ نے کہا کہ عمر بہت سخت ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم تھے، اس لیے عمر سخت تھا، پھر میں نرم تھا، لیکن اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود ہی طبیعت نرم ہو جائے گی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر بتایا تو عمر نے کہا کہ ابو بکر مجھے ان کاموں سے دور رکھو، جسے چاہو خلیفہ بنا دو، میں اس کے ساتھ رہوں گا جیسے تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر مسلمانوں کا فیصلہ ہے، اسے قبول کرو۔ اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کہلائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ اپنے لیے امیر المومنین کا لقب استعمال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو عراق اور شام کی مہم جاری تھی۔ عمر نے خلافت سنبھالتے ہی عراق کی مہم پر خاص توجہ دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے عرب کے مختلف حصوں سے بے شمار لوگ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جان کر جہاد کا آغاز کیا۔ قبیلہ سقف کے سردار ابو عبیدہ سقفی نے جوش میں آ کر کہا ان الحاضہ، یعنی میں حاضر ہوں۔ ابو عبیدہ کی بیعت نے سب حاضرین کو گرما دیا اور ہر طرف سے آوازیں اٹھی کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ سقفی کو سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف بھیجا۔ ابو عبیدہ کی فوج کو شکست کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد عمر نے مختلف لشکر عراق کی طرف روانہ کیے، جنہوں نے کافی کامیابیاں سمیٹی۔ فارسیوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ عمر کو جب پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20,000 مجاہدین کے ساتھ مہم عراق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں کی فوج اس لشکر کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر اس فوج سے مل گئے اور قادسیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ایرانیوں کی طرف سے رستم 60,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ یہ جنگ کافی دن تک جاری رہی۔ رستم مسلمانوں کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن زخم لگنے کے بعد بھاگ نکلا اور ایک نہر میں کودا تاکہ تیر کر نکل جائے۔
بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کیا اور ٹانگیں پکڑ کر باہر نکال کر تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ رستم کی زندگی کے ساتھ ہی سلطنت فارس کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ ایرانی سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے پیچھا کر کے ہزاروں لاشیں میدان میں بچھا دی۔ قادسیہ کے معرکے کے بعد اسلامی لشکر عراق پر لہرانے لگا۔ اس کے بعد بھی ایرانیوں کو چین نہ آیا اور لشکر کشی کرتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جب تک تخت کا وارث ایران کی سرزمین پر موجود ہے، بغاوتیں اور جنگ کا فتنہ ختم نہ ہوگا۔ اس لیے 21 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لشکر ایران کی طرف روانہ کیے۔ صرف 2 سال کے عرصے میں کسریٰ کی حکومت نیست و نابود ہو گئی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی مکمل ہوئی اور کسریٰ کے خزانے مدینہ میں لائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی مثالیں آج بھی مشہور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت عمر اس گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ 2 دن سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے عمر کو کیوں نہ بتایا؟ اس عورت نے کہا کہ عمر سے میں قیامت کے دن پوچھوں گی کہ میرے بچے بھوکے تھے تو تم کدھر تھے؟ حضرت عمر یہ سن کر بیت المال کی طرف بھاگے، آٹا اور گھر کا راشن اپنی کمر پر اٹھا کر چلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسلم پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آقا یہ سامان مجھے دے دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، اسلم قیامت کے دن بھی میرا وزن اٹھاؤ گے؟ اسلم نے جواب دیا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس پھر آج بھی مجھے ہی اپنا وزن اٹھانے دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان اٹھایا اور اس عورت کے گھر لے گئے اور عورت سے کہا کہ اسے ابھی پکاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ جب بچوں نے کھانا کھا لیا تو واپس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے کاموں کے لیے خود کو اتنا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی پھنس کر مر گیا تو اس کا جواب بھی عمر کو ہی دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، مصر فتح، اسلامی حکومت عرب سے نکل کر 22 لاکھ مربع میل تک پھیل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جانے جاتے تھے، انہوں نے ایسی سادگی اختیار کی جس کی مثال کسی بھی بادشاہت میں نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اتنے مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے حضرت عمر کی خلافت کے واقعات جاننے کے لیے ہماری اگلی قسط کا انتظار کریں۔ تب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔